بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ان آیات کے نشانات ہیں 68، 69 اور 70۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر آیت کا ترجمہ پیش کر کے اس کی مختصر تشریح الگ الگ پیش کروں، بجائے ایک ساتھ اور اکٹھا آیات پڑھ دینے کے اور ان کی تشریح بیان کر دینے کے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 68 کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیا ان لوگوں نے بھی اس کلام قرآن پر غور و فکر نہیں کیا؟ یہی ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس کبھی نہیں آئی تھی؟ یعنی اگر یہ لوگ خدا کے کلام پر غور و فکر کرتے تو اس کے معجزہ ہونے کے قائل ہو جاتے۔ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے اور تفسیر تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ عراق، شام، مصر بلکہ خود ان کی اپنی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے انبیاء علیہ السلام آ چکے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام آ چکے ہیں۔ یہ خود ان سب کو خدا کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مشرک یا بت پرست نہ تھا، وہ سب کے سب ایک خدا کی بندگی سکھاتے تھے۔ غرض ان لوگوں کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن ان کے لیے کوئی انوکھی اور نرالی بات ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ تم کثرت سے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے جاؤ اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کیے جاؤ، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے کاموں اور آیتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم اس معجزے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کسی جگہ ہم سنتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے جو خود ایک معجزہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہم کیسے قرآن اور اہل بیت کے ماننے والوں میں اپنا شمار کرا سکتے ہیں؟ آیت نمبر 69 کا ترجمہ یہ ہے کہ یا انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور شرافت کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ کفار مکہ کے لیے توبیخ اور سرزنش ہے کہ پھر تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ہے جس کو تم لوگ حسب کے لحاظ سے بھی جانتے ہو اور نسب کے لحاظ سے بھی، جو تمام خاندانوں میں اشرف اور حسب میں اس قدر بلند ہے کہ دوست و دشمن اس کی صداقت، دیانت اور امانت کو مان چکے ہیں۔ جس نے بچپنے اور جوانی میں اپنی زبان کو جھوٹ سے ملوث نہیں کیا، وہ 40 برس کے بعد کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ خدائی پیغامات میں کیوں کر خیانت کر سکتا ہے؟ کفار مکہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ پیغام رسالت تسلیم کر لینے میں ان کی عیاشیوں اور اوباشیوں، رنگ گلیوں اور جملہ خرافات و رسومات جاہلانہ پر ضرب کاری پڑتی ہے، اور ان کی چودراہٹ کو بھی خطرہ لاحق ہے۔
اس لیے حق کی بات کو تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں، پس انکار حق کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، دانستہ طور پر کہتے ہیں تاکہ کلمہ حق ماننے کی کوئی جرت نہ کر سکے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ غرض مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس شخص کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، اس کے ہاتھی کے دانت نہیں کہ کھانے کے اور ہوں اور دکھانے کے اور انہوں نے 40 سال خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پرکھا تھا۔ ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں، یہ ظالموں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے، ہر مظلوم کے مددگار ہیں، حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ جان کر بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف اس لیے انکار کرتے تھے کہ ان کی چودراہٹ اور مفادات کو زبردست خطرہ لاحق تھا۔ یعنی انسان اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے مفاد کو قربان کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ پاگل ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بالکل حق بات لے کر آیا ہے۔ اصل میں ان کے زیادہ تر لوگ حق بات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ معاشرے میں دیکھا ہے سب نے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے پاگل ہے اور وہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ مثلا خدا نہ کرے کوئی آدمی پہلے پاگل نہیں تھا اور اب پاگل ہو گیا ہے، اور وہ لا کر کتاب ہمیں دے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، میں نے بڑی محنت سے یہ لکھی ہے، بڑا اس میں میں نے مواد جمع کیا ہے، تو ہم شاید یہ کہیں کہ اس پاگل کی کتاب کو کیا پڑھنا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اس کیفیت میں آنے کے لیے خود کوشش نہیں کی، بلکہ کوئی وجہ ہو گئی ہوگی جو وہ اس کیفیت میں آ گیا، لیکن وہ ہمیشہ سے تو اس کیفیت میں نہیں تھا۔ اگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی کتاب ہے یا ہمارے گھر میں مثلا احادیث کی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، من لا یعذب الفقیہ ہے، وسائل الشیعہ ہے اور مستدرک ہے، الاستفسار ہے، اب تو ان کتابوں کی اردو تراجم آ چکے ہیں، میزان الحکمت ہے، تو ہم ان کتابوں کو گھر میں لانا پسند ہی نہیں کرتے، یا ان کو گھر میں لا کر رکھ بھی دیتے ہیں تو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ تو بتائیں ہمارے ذہن میں تصور چاہے نہ ہو لیکن رویہ تو وہی ہے جو ایک کسی خدا نہ کرے پاگل انسان کی لائی ہوئی کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ انسان ذرا غور و فکر کرے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، بجائے ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے کے کچھ وقت مطالعے کے لیے ضرور نکالے، اور یہ ایک تربیت کا انداز بھی ہوگا جب گھر میں وہ بیٹھے گا، گھر والے دیکھیں گے کہ یہ مطالعہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں مطالعے سے بہت فائدہ ہوا ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، تو گھر میں موجود افراد بھی اس بات کی طرف آمادہ ہوں گے کہ وہ بھی مطالعے کے لیے وقت نکالیں۔ عصمت امام علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے اوصاف میں فرمایا کہ امام لغزشوں سے محفوظ اور تمام برے کاموں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور یہی امام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ امر الہی کے ترجمان ہیں اور ہم ہی معصوم افراد ہیں۔ حضرت امام رضا علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام گناہوں سے پاک اور عیبوں سے مبرہ ہوتا ہے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ وہ امام معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید شدہ ہوتا ہے، توفیق الہی اس کی شامل حال ہوتی ہے، سیدھی راہ پر ہوتا ہے، خطاؤں اور لغزشوں اور بے راہ روی سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ خوبیاں اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر حجت اور مخلوق پر شاہد اور گواہ ہو۔ گناہوں تک رسائی کا نہ ہونا بھی عصمت
وہ پاک دامنی کی ایک صورت ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے. نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 345 ہے. جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک و صاف ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں خطا کاروں پر رحم کریں. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. مزید مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن ایسی حالت میں بلایا جائے گا کہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر بفرض محال کوئی گناہ ہوا بھی تو اس کا کفارہ میری ان ناقصین سے جنگ ہوگی. امراء کی تعظیم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان اور حضرت بلال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے دیکھا. اتنے میں حضرت سلمان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دینے کے لیے گر پڑے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے جھڑک دیا اور فرمایا، سلمان میرے ساتھ وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں بھی اسی طرح کھاتا پیتا ہوں جس طرح دوسرے بندے کھاتے پیتے ہیں، اور اسی طرح بیٹھتا اٹھتا ہوں جس طرح اور بندے بیٹھتے اٹھتے ہیں. مزید فرمایا کہ جس طرح اہل فارس ایرانی اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تم اس طرح نہ کیا کرو. جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو. مزید فرمایا کہ جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں تم اس طرح نہ کیا کرو. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں وہ جہنم میں جائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں. مزید فرمایا کہ جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب اسے لوگ آتا دیکھیں تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں تو اسے اپنا گھر جہنم میں سمجھنا چاہیے. انس کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے کے نزدیک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور شخص قابل عزت و احترام نہیں تھا. جب ہم انہیں دیکھتے تو ان کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، کھڑا تو صرف اہل بیتی کے لیے ہوا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس کے لیے لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کلام یہ ہے کہ جب آپ شام کی طرف روانہ ہوئے تو مقام انبار کے زمینداروں سے سامنا ہوا. وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا. البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو، اور وہ مشقت کس قدر گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو. یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 37 ہے. ایک اور روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام مقام انبار سے گزرے تو آپ علیہ السلام کا استقبال وہاں کے زمینداروں نے کیا. جب وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آ گئے تو اتر پڑے، پھر دوڑنے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گھوڑے تمہارے پاس ہیں یہ کیا ہیں اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں. نیز یہ گھوڑے آپ کے لیے تحفہ ہیں. ہم نے آپ کے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کے جانوروں کے لیے بہت سا گھاس چارہ بھی مہیا کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارا گمان ہے کہ تمہارا عام طریقہ ہے جس سے تم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہو تو خدا کی قسم اس سے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ تم اپنی جانوں جسموں کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو. لہذا آئندہ ایسا نہ کیا کرو. رہے تمہارے گھوڑے تو اگر تم بخوشی دے رہے ہو تو ہم لے لیں گے اور انہیں خراج میں شمار کر لیں گے. البتہ تم نے جو کھانا تیار کیا ہے تو ہم تمہارا مال مفت میں کھانا پسند نہیں کرتے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. یہ منہج السعادت میں یہ روایت موجود ہے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔